بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 500 سال کی عبادت اور ایک کٹورا پانی۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہتا تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپڑ بنا کر اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، سابقہ امتوں میں جائز تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی وہیں کر دیا۔ وہاں ایک چشمہ نکل آیا جس میں سے ٹھنڈا پانی پیتا وہ، اور اسی جگہ پر ایک درخت اگا دیا انار کا، جس میں سے وہ انار کھاتا۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لیتا، اور پھر سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس شخص کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو مجھے سجدے کی حالت میں رکھنا اور میرے بدن کو تو تا قیامت تک محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں ہی اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں ہی اس کی جان نکال لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک وہ سجدے کی حالت میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کی حالت میں رکھا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف گھنے جنگل اور گھنے درخت اگا دی ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت اور خوف پیدا ہو جائے اور لوگ وہاں جائیں بھی نہ، اور اگر لوگوں کی رسائی وہاں تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مقام بن جاتا، تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جب اس کی بارگاہ الہی میں پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام کے ناموں میں لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، بے نیاز ہو کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس چٹان پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی 500 سال تک عبادت کری، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے میں نے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی، میرے وہ روزے کہاں گئے، میری نمازیں کہاں گئی؟ کم از کم دل جوئی کے لیے اتنا ہی کہہ دیتے کہ میں نے جو عبادت کری، جو روزے رکھے، اور تیرے ذکر و فکر کی وجہ سے ہی تجھے بخش دیا۔ اس قدر عبادت اور ریاضت کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تجھے بخش دیا، تو گویا میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو کہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے جنت میں لے جانے کے بجائے دوزخ کے قریب لے کر جاؤ اور دوزخ میں داخل مت کرنا، اس کو دوزخ سے 500 میل دور رکھنا تاکہ اس کی تپش کا اس کو اندازہ ہو سکے۔ اور پھر فرشتوں نے ایسا ہی کیا، جیسے ہی 500 میل دوری پر پہنچے دوزخ کے قریب، اس کی تپش سے وہ بلبلا اٹھا اور پانی پانی کرنے لگا، اس کا حلق خشک کانٹے کی طرح ہو گیا، اور اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا، اور یہ عابد پیالہ دیکھ کر دوڑا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا دے، پیاس کی شدت سے میرا بہت برا حال ہو گیا ہے۔ اور وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ تمہیں پانی تو پلا دیں گے، مگر اس پانی کی ایک قیمت ہے۔ عابد بولا کیا قیمت ہے؟ جواب ملا تمہاری 500 سال کی عبادت۔ عابد بولا لے لو، عبادت میری 500 سال کی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے، اور مجھے پانی پلا دو۔ اور اسی طرح اس نے اپنی 500 سال کی عبادت دیکھ کر ایک پانی کٹورا حاصل کر لیا، اور جب پانی پینے کے بعد اس کی جان میں جان آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اسے یہاں میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے ایک پانی کے پیالے کے بدلے اپنے 500 سال کی نیکیاں دے دیں، اور میں نے جو تجھے ٹھنڈے پانی کا چشمہ دیا اس کا حساب دے، اور اس سمندر کی چٹان میں انار کا درخت لگا کر دیا جس کا پھل تو نے 500 سال تک کھایا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میرے پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے اس کا حساب دے، ان کے بدلے تیرے پاس دینے کے لیے کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی، سننے کو کان دیے، دیکھنے کو آنکھیں دی، بولنے کو زبان دی، چلنے کو ہاتھ پیر دیے، اس کے بدلے ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی، ان تمام نعمتوں کے بدلے کتنی نمازیں، کتنے روزے، کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور کہنے لگا بارگاہ الہی میں یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قیمت ہے کہ 500 سال عبادت کرے اور ایک کٹورا پانی پی لے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو بھی توفیق دیتا ہے عبادت کی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو
ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، اس کے پاس فرشتے بہت ہیں اس کو سجدہ کرنے کے لیے۔ یہ عبادت اور ریاضت تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی سہولت کے لیے بنائی ہے کہ ہم کریں گے اچھا عمل تو آخرت میں اس کی جزائے خیر پائیں گے اور جنت حاصل کریں گے، نہیں تو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی، آمین ثم آمین۔